ہم جب اس قصبے سے واپس اپنی بستی میں پہنچے تھے اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا۔ اس وقت تک میں حشاش بشاش تھا۔ اس سیر کا طبیعت پر بڑا اچھا اثر پڑا، مگر شام کا کھانا کھا کر جب میں تنہا اپنے جھونپڑے میں بیٹھا تھا تو اچانک دل میں ایک بڑی ہی ناگوار گرفت محسوس کی۔ اسے گھبراہٹ کہہ لیں، خفقان کہہ لیں، ہوا یوں کہ دل بجھ سا گیا اور ساری تازگی جو اتنی اچھی سیر سے حاصل کی تھی بالکل ہی ختم ہو گئی۔ ایک تو شجاع الدین کا انجام یاد آ گیا۔ ذہن میں اس طرح کے تصورات آنے لگے کہ بھیڑیوں نے اسے کس طرح چیر پھاڑا ہوگا اور آخری وقت اس شخص نے کیا سوچا ہوگا۔ اسے گناہوں کی سزا ملی تھی لیکن آخر وہ انسان تھا۔ مجھے افسوس سا ہونے لگا اور اس کے ساتھ ہی مجھے یاد آ گیا کہ میں بھی گناہگار ہوں۔ میں نے اور جو گناہ کیے سو کیے، کسی کو دھوکہ اور فریب نہیں دیا، ناجائز دوستی بھی لگائی لیکن کسی عورت کو دھوکہ دے کر نہیں۔ تاہم گناہ ہی ہوتا ہے۔ مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے مجھے بھی اس جنگل میں اپنے گناہوں کی ایسی سزا ہی ملی ہے۔ یہ احساس ایک خوف کی صورت اختیار کرنے لگا۔ بڑی تیزی سے میری ذہنی کیفیت ایسی بگڑی جیسے میں ابھی رو پڑوں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ رونے کو جی چاہنے لگا تھا۔ میں اس وقت ڈپریشن کے لفظ سے واقف نہیں تھا۔ آج کسی کی طبیعت ذرا سی بھی اکھڑتی ہے یا کوئی شخص ذہن پر ذرا سا بوجھ محسوس کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے ڈپریشن ہو گئی ہے۔ میں اس زمانے میں اس لفظ سے واقف نہیں تھا۔ آج اپنی وہ ذہنی کیفیت تفصیل سے بیان کرنے کے بجائے اتنا ہی بتا دیتا ہوں کہ مجھ پر ڈپریشن طاری ہو گئی تھی۔ بہت کوشش کی کہ اپنے آپ کو سنبھال لوں اور مزاج میں شگفتگی پیدا کر لوں، لیکن جو بھی خیال آتا تھا وہ یاسیت اور شکست کا احساس لے کر آتا تھا۔ ایسی ذہنی کیفیت میں شاید ایسا ہی ہوتا ہے کہ کوئی امید افزا سوچ آتی ہی نہیں۔ پہلے تو میں سمجھا کہ شجاع الدین کے انجام نے مجھے اداس کر دیا ہے، لیکن مجھے وہ دو آدمی یاد آ گئے جو قصبے میں ملے تھے۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ کو اس سے پہلے قصبے میں نہیں دیکھا۔ قصبے میں ہی مجھے وانگ کے دوست نے بتایا تھا کہ یہ دونوں آدمی انگریزوں کے جاسوس ہیں، وہ انٹیلیجنس کے آدمی ہیں، اور میں پچھلے باب میں سنا چکا ہوں کہ وہ مجھے بڑی ہی گہری نظروں سے دیکھ رہے تھے اور انہوں نے میرا تعاقب بھی کیا تھا۔ میں سویلین ہوتا تو ان سے مجھے کوئی ڈر نہیں تھا، لیکن میں بھگوڑا فوجی تھا۔ فوج سے بھگوڑا ہونا تو ایک جرم تھا ہی۔ اصل جرم یہ تھا کہ برما فرنٹ پر جو فوجی بھگوڑے ہوتے تھے ان کے متعلق یہ کہا جاتا تھا کہ وہ جاپانیوں کے پاس چلے گئے ہیں۔ کوئی بھگوڑا پکڑا جاتا تو اس پر بھگوڑا ہونے کے علاوہ یہ الزام بھی عائد کیا جاتا کہ وہ جاپانیوں کے پاس جانے اور انڈین نیشنل آرمی میں شامل ہونے کے لیے بھگوڑا ہوا تھا۔ میں نے برسوں بعد واپس گھر آ کر وہ کتابیں پڑھی تھی جو جاپانیوں کے حملے کے متعلق لکھی گئی تھی۔ جنرل اسلم نے ایک کتاب برما فرنٹ کے متعلق لکھی تھی، اس کا میں پہلے بھی حوالہ دے چکا ہوں۔ اس نے لکھا کہ جنگ کے دوران فوجی بھگوڑے ہوتے ہی رہے ہیں، لیکن سب سے زیادہ فوجی برما فرنٹ سے بھگوڑے ہوئے تھے اور یہ انگریزوں کے لیے ٹیڑھا مسئلہ بن گیا تھا۔ ان بھگوڑوں کی زیادہ تر تعداد جاپانیوں کے پاس چلی گئی تھی۔ برما فرنٹ کے قریب اور اس علاقے میں جو چھوٹی بڑی آبادیاں تھیں اور جنگ سے محفوظ تھیں، ان میں انٹیلیجنس کے آدمی اور مخبر پھیلا دیے گئے تھے۔ کسی پر ذرا سا بھی شک ہو جاتا کہ بھگوڑا فوجی ہو سکتا ہے، اسے پکڑ لیا جاتا۔ میں تو تھا ہی غیر برمی، اس لیے مجھ پر شک کیا جا سکتا تھا۔ بگڑی ہوئی ذہنی کیفیت میں میرے دل پر یہ خوف بیٹھنے لگا کہ قصبے میں جن دو آدمیوں نے مجھے دیکھا تھا وہ یہاں آ جائیں گے اور مجھے پکڑ لیں گے۔ امن کے زمانے میں چھاونی سے بھگوڑا ہونے کی سزا زیادہ نہیں ہوتی، لیکن محاذ سے بھاگنا اور رائفل اور ایمونیشن ساتھ ہی لے جانا بڑا ہی سنگین جرم ہوتا ہے، جس کی سزا 10 سال سے 14 سال تک ہو سکتی ہے۔ اس وقت بھی یہ سزا اتنی ہی تھی۔ ذہن پر چونکہ یاسیت مسلط ہو گئی تھی، اس لیے جو بھی تصور آتا تھا وہ یاس انگیز ہوتا تھا۔ مجھے ذہن کی آنکھوں سے یوں نظر آنے لگا جیسے میں پکڑا گیا ہوں اور کورٹ مارشل سے مجھے 10 سال سزائے قید مل گئی ہے۔ قید کے تصور نے مجھے ریت کی ڈھیری بنا دیا تھا۔ مجھے اپنے والدین اور بہن بھائی یاد آئے اور خیال آیا کہ انہیں کس قدر صدمہ ہوگا۔ گھر والوں کا خیال آیا تو گھر یاد آنے لگا۔ کبھی تو میں اپنے آپ کو کوسنے لگتا کہ میں نے بھگوڑا ہونے کا ارادہ کیا ہی کیوں تھا۔ میں نے اتنا بھی نہ سوچا کہ آئی میں جانا ہی ہے تو وہاں تک پہنچنے کا کوئی راستہ، کوئی وسیلہ پہلے تلاش کر لیتا۔ میں تو بلا سوچے سمجھے محض جذبات کی مصنوعی روشنی میں چل پڑا، اور اس روشنی نے کسی نہ کسی مرحلے پر آ کر بجھ جانا تھا۔ وہ اس رات بجھ گئی۔ مجھے گھر کا ایک فرد یاد آیا، واجدہ اور اس کا خامند بھی یاد آیا۔ میرے تو آنسو نکل آئے۔ پھر سوچ آ گئی کہ فوج کی طرف سے میرے گھر والوں کو یہ اطلاع کبھی کی مل چکی ہوگی کہ تمہارا بیٹا محاذ پر لاپتہ ہو چکا ہے۔ گھر والے میرا ماتم کر رہے ہوں گے۔ میں نے سونے کی کوشش کی، لیکن صاف پتہ چل رہا تھا کہ میں آج رات سو نہیں سکوں گا۔ ایک اور خیال آ گیا، اس نے تو اور زیادہ ڈرا دیا۔ وہ جاپانیوں کا اسلحہ اور ایمونیشن تھا جو میرے جھونپڑے میں پڑا ہوا تھا۔
پہلے جس طرح جاپان کی ایک پارٹی یہاں آئی تھی اور میں نے ان سب کو مار ڈالا تھا، اسی طرح ایک اور پارٹی آ سکتی تھی۔ جنگ میں ایسے خطرے کا امکان موجود تھا۔ مجھے خیال آیا کہ جاپانیوں کی ایک اور پارٹی یہاں آ گئی تو وہ اپنے ملک کا یہ اسلحہ دیکھ کر پوچھے گی کہ یہ کہاں سے آیا۔ میں نے سوچا کہ جاپانیوں کو ذرا سا بھی شک ہوا کہ ہم نے اس کی اس پارٹی کو مار ڈالا ہے تو وہ میرے سمیت بستی کے کسی بچے کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ جاپانیوں کا خیال آیا تو مجھے انگریز کیپٹن یاد آ گیا جو پیٹرول ڈیوٹی پر ایک سیکشن کے ساتھ ادھر آ نکلا تھا۔ وہ کوئی اچھا آدمی تھا جس نے میری ہر بات کو سچ مانا اور بڑی شرافت سے چلا گیا۔ انڈین آرمی کی کوئی سیکشن یا پلاٹون بھی آ سکتی تھی۔ میرے پکڑے جانے کا خطرہ موجود تھا۔ میں نے سوچا کہ صبح ہوتے ہی جاپانیوں کا اسلحہ اور ایمونیشن کہیں چھپا دوں گا اور اپنے پاس صرف رائفل رکھوں گا اور وہ ریوالور اپنے پاس رکھوں گا جو میں نے انگریز پائلٹ سے لیا تھا۔ رات کی خاموشی میں مجھے بادلوں کی ہلکی گرج سنائی دینے لگی جو ابھی بہت دور تھی۔ وہ برسات کا موسم تھا اور گرجتی کڑکتی گھٹائیں کسی بھی وقت آ جایا کرتی تھی۔ یہ ہلکی ہلکی گرج جو مجھے سنائی دینے لگی تھی بڑی تیزی سے بلند ہوتی گئی، جس کا مطلب یہ تھا کہ پانی سے لدی ہوئی گھٹائیں بڑی تیز رفتاری سے آ رہی ہیں۔ کچھ ہی دیر بعد آسمان میں ایسا دھماکہ ہوا جیسے میرے جھونپڑے کے قریب ہی توپ فائر ہوئی ہو۔ پھر آسمان میں توپیں فائر ہونے لگیں۔ بارش بہت ہی تیز بلکہ طوفانی تھی۔ ایسی بارش سے مجھے لطف سا محسوس ہوا کرتا تھا، لیکن اس رات میرا دل دہل گیا۔ ایک بار بجلی اتنی زور سے کڑکی کہ میں لیٹے لیٹے اٹھ بیٹھا اور چھت کی طرف دیکھنے لگا۔ ایک تو خوف میں اضافہ ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی میں نے نمایاں طور پر محسوس کیا کہ میں بزدل ہو گیا ہوں۔ بجلی کی اس کڑک کو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وارننگ سمجھنے لگا کہ میرے گناہوں کی سزا کا وقت آ گیا ہے۔ میں نے پہلے سنایا ہے کہ کچھ دن پہلے رات ایسی بارش برسی تھی اور ایک بھیڑیا میرے جھونپڑے میں آ گیا تھا۔ میں ڈرا نہیں تھا اور اس سے بچنے کا اور اسے جھونپڑے سے نکالنے کا طریقہ سوچ لیا اور میں باہر نکل گیا۔ پھر بھیڑیا بھی بھاگ گیا تھا اور میں جب جھونپڑے میں واپس آیا تھا تو اکیلے ہی ہنسنا شروع کر دیا تھا، لیکن اب ویسی ہی بارش برس رہی تھی تو میں نے اپنے اندر اس قسم کی بزدلی محسوس کی جیسے اس جنگل کے سارے بھیڑیے میرے جھونپڑے میں آ جائیں گے اور مجھے چیر پھاڑ کر کھا جائیں گے۔ میں نے اپنے سر کو زور زور سے دائیں بائیں جھٹکے دیے اور اٹھ کھڑا ہوا۔ جھونپڑے میں دیا جل رہا تھا۔ میں ہاتھ پیٹھ پیچھے کر کے آہستہ آہستہ جھونپڑے میں ٹہلنے لگا۔ میں اپنا حوصلہ زندہ اور بیدار کرنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن کامیابی نہیں ہو رہی تھی۔ اچانک یاد آ گیا کہ مجھے ان لوگوں نے اپنا سردار بنا لیا ہے۔ میرے متعلق ان لوگوں کا ایک عقیدہ بن گیا ہے کہ میرے ہاتھ میں کوئی غیبی طاقت ہے۔ میں نے ایک اژدہا کے منہ سے ان کی ایک لڑکی کو زندہ نکال لیا اور اژدہا کو مار ڈالا۔ میں نے ایک شیر کو بھی مار ڈالا تھا، 9 جاپانیوں کو قتل کر دیا تھا، ایک انگریز پائلٹ کو ان لوگوں کے ہاتھوں سے مروا دیا تھا اور انگریز کیپٹن کے ساتھ گشتی پارٹی آئی تھی تو میں نے ایسی باتیں کی تھی اور ایسا رویہ اختیار کیا تھا کہ یہ گورے بڑے اطمینان سے اور کوئی چھیڑ چھاڑ کیے بغیر چلے گئے تھے۔ میں جانتا تھا کہ اس بستی کی جوان لڑکیاں میرے اشارے کی منتظر رہتی ہیں۔ یہ سوچ کر میرا دھیان گناہ کی طرف چلا گیا۔ میں نے ارادہ کیا کہ جھونپڑے کے باہر کھڑے وانگ کو یا کسی اور کو آواز دے کر بلا لوں اور اسے کہوں کہ شراب بھی لے آؤ اور ایک لڑکی کو بھی ساتھ لے آؤ اور میرے پاس چھوڑ جاؤ۔ مجھے گناہ کا ہی خیال آنا چاہیے تھا۔ میں کوئی شریف آدمی نہیں تھا اور میں انگریزوں کی انڈین آرمی کا فوجی تھا اور پھر ان لوگوں نے مجھے اپنا سردار بنا لیا تھا۔ مجھے اس سے لطف اٹھانا چاہیے تھا۔ سمیع اللہ خود ہی ان کا سردار اور پیر و مرشد بنا رہا تھا اور ان لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلتا رہا تھا۔ میرے دماغ میں یہی الٹی سوچ آئی کہ میں بھی ایک رات کے لیے سمیع اللہ بن جاؤں تو کوئی حرج نہیں۔ میں اس وقت کی اس اذیت ناک ذہنی کیفیت سے نجات حاصل کرنے کو بےتاب ہو رہا تھا۔ جھونپڑی کا دروازہ بند تھا۔ میں دروازے تک گیا اور دروازہ اس ارادے سے کھولنے لگا کسی کو برآمدے میں کھڑے ہو کر آواز دوں گا۔ دروازہ کھولا تو بجلی اس قدر زور سے گڑکی کہ میرے کان بند ہو گئے اور دماغ جیسے سن ہو گیا ہو۔ چمک ایسی کہ باہر کا ذرہ ذرہ نظر آ گیا اور اس کے بعد دھوپ اندھیرا، گھٹائیں اس طرح گرجی جیسے غصے میں آ گئی ہوں۔ میں فوراً پیچھے ہٹا اور دروازہ بند کر لیا۔ میں اتنا بزدل تو کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ میں نے اوپر دیکھا اور ہاتھ جوڑ دیے۔ میرے منہ سے بے اختیار یہ الفاظ نکل گئے، یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے۔ ان الفاظ نے مجھے کچھ سکون دیا۔ اب جو خیال آیا اس سے میں پریشان نہ ہوا بلکہ یوں کچھ اطمینان سا لگا جیسے نجات کا ایک راستہ نظر آ گیا ہو۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ اللہ کو یاد کیے ایک مدت گزر گئی تھی۔ میں نے کچھ بھی نہ سوچا اور کپڑے اتار کر بالکل برہنہ ہو گیا۔ دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ بارش موسلا دھار تھی۔ میں بارش میں جا کھڑا ہوا اور بارش نے میرے جسم کو دھو ڈالا۔ بارش سے ہی وضو کیا اور میں جھونپڑے میں چلا آیا، جسم خشک کیا،
کپڑے پہنے اور قبلہ رو کھڑا ہو گیا۔ عشاء کی نماز پڑھی اور اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں کہ میں نے کتنے نفل پڑھ ڈالے۔ کبھی نماز پڑھی تھی لیکن ایسے جیسے کوئی آدمی بے دلی سے ایک فرض ادا کر رہا ہو، لیکن برما کی اس رات میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور میں اللہ کے حضور رکوع و سجود کر رہا تھا۔ یقین جانے کہ مجھے جو روحانی مسرت ملی اس کا ذائقہ اس سے پہلے کبھی نہیں چکھا تھا۔ میں جب تھک گیا تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، میں نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ، میں کہاں تھا اور کہاں آ گیا ہوں، گناہگار ہوں، سزا مل رہی ہے، اب بخش دے میرے اللہ، راستہ دکھا دے، اور کچھ نہیں تو مجھے گناہوں سے بچا لے۔ آج مجھے اس وقت کی کیفیت یاد ہے لیکن وہ الفاظ اچھی طرح یاد نہیں رہے جو میں نے اللہ کے حضور پیش کیے تھے۔ یہ یاد ہے کہ میں نے اللہ سے کہا تھا کہ کم از کم یہاں ان لوگوں میں نے کوئی گناہ نہیں کیا بلکہ گناہگاروں کو ختم کیا ہے۔ پھر مجھے یہ یاد ہے کہ میں اتنا رویا تھا کہ میری ہچکی بند گئی، یاد نہیں آدھی رات گزر گئی تھی یا اس سے زیادہ وقت ہو گیا تھا، میری آنکھ لگ گئی، میں نے ایک بڑا ہی واضح اور صاف خواب دیکھا۔ شام کا دھندلکا ہے، معلوم نہیں کون سی جگہ ہے، کچی دیوار ہے، اس کا چاروں طرف احاطہ ہے، درمیان میں صحن ہے اور کچے مکان کے کھنڈر ہیں۔ میں اس صحن میں حیران و پریشان کھڑا ہوں اور باہر نکلنے کا راستہ دیکھ رہا ہوں لیکن وہاں کوئی دروازہ نہیں۔ کھنڈروں کی طرف منہ کرتا ہوں تو یہ دیکھ کر میرا خون خشک ہو جاتا ہے کہ ایک بہت بڑا سانپ شاید کھنڈر سے نکل کر آیا ہے اور بالکل میرے قریب آن پہنچا ہے۔ اس کا رنگ مجھے آج تک یاد ہے، کالا، سارے جسم پر چھوٹے چھوٹے سفید اور مخنی سے دائرے۔ وہ سر اٹھا کر پھن پھیلا لیتا ہے اور مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں تجھے ڈسنے کے لیے آیا ہوں اور تو مجھ سے بھاگ نہیں سکے گا۔ میں خوفزدہ ہو کر آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتا ہوں۔ وہ تیزی سے میرے بالکل قریب آ جاتا ہے اور اس کا منہ اور اونچا ہو جاتا ہے۔ میں اس خیال سے بائیں طرف کو چل پڑا کہ کھنڈر میں سے بھاگ نکلنے کا راستہ مل جائے گا، لیکن سانپ میرے راستے میں آ جاتا ہے۔ پیچھے مڑ کر بھاگنے لگتا ہوں تو سانپ سامنے کھڑا نظر آتا ہے۔ آواز سنائی دیتی ہے، تو مجھ سے بھاگ نہیں سکے گا، میں نے تجھے ڈسنا ہی ہے۔ میں اتنا خوفزدہ ہو جاتا ہوں کہ میرا جسم کانپنے لگتا ہے۔ میں آسمان کی طرف دیکھ کر دل ہی دل میں اللہ کو پکارتا ہوں۔ سانپ اور قریب آ جاتا ہے اور اب مجھے اس کی پھنکار صاف سنائی دے رہی ہے۔ معلوم نہیں ایک جانور کہاں سے نکل آتا ہے، میں نے اسے کسی طرف سے آتے نہیں دیکھا۔ اسے تو جیسے زمین نے اگلا ہو۔ جانور بھی عجیب قسم کا ہے، جسم بلی جیسا ہے لیکن منہ نیولے جیسا لبوترا اور آگے سے نوکیلا ہے۔ وہ پہلے آہستہ آہستہ دبے پاؤں سانپ کے پیچھے سے اس کی طرف آتا ہے، پھر جھپٹ کر اس کی گردن پکڑ لیتا ہے۔ چند لمحوں میں وہ سانپ کو بھنبوڑ کر اس کا سر اس کے جسم سے الگ کر دیتا ہے اور اس کے ساتھ ہی سارا ماحول بالکل ہی تاریک ہو جاتا ہے۔ مجھے اس جانور کی آنکھیں نظر آتی ہیں اور ان آنکھوں میں روشنی ہے جیسے چھوٹی چھوٹی دو ٹارچیں روشن ہوں۔ جانور دیوار کی طرف منہ کرتا ہے تو اس کی آنکھوں کی روشنی میں دیوار میں مجھے ایک جگہ شگاف نظر آتا ہے۔ میں بڑی تیزی سے اس شگاف میں سے باہر نکل جاتا ہوں۔ اندھیرا اجالے میں بدل جاتا ہے اور میں اپنے آپ کو ایک بلندی پر کھڑا دیکھ رہا ہوں۔ افق تک ہریالی ہے، درخت اور ٹیکریاں ہیں اور افق پر کئی رنگوں کی شفق ہے اور رنگین بادلوں کے لمبے لمبے ٹکڑے دور تک چلے گئے ہیں اور کچھ بادل ٹیڑھی میڑھی لکیروں جیسے ہیں۔ پھر اندھیرا چھاتا ہے اور میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ میں بستر میں سے اٹھ بیٹھا، دیا جل رہا تھا، میری سانسیں تیز ہو گئی تھی۔ یہ خواب ایسا حقیقی تھا کہ میں جھونپڑے کی دیواروں کو غور سے دیکھنے لگا کہ یہ مٹی کی کچی دیواریں ہیں اور یہ بدل کیسے گئی ہیں۔ کچھ دیر بعد میرا ذہن بیدار ہوا تو مجھے خیال آیا کہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ میں خواب کو یاد کرنے لگا اور میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ یہ خدائی اشارہ ملا تھا، مجھے راستہ مل جائے گا اور میں یہاں سے نکل جاؤں گا۔ ایک بات اور ہے جس پر شاید کچھ حضرات یقین نہ کریں، ہو سکتا ہے یہ میرا وہمہ ہی ہو لیکن بتا دینے میں کوئی حرج نہیں۔ میری اس وقت کی ذہنی کیفیت کو سامنے رکھ کر میری یہ بات سنیں۔ میں نے بتایا ہے کہ افق پر بادلوں میں کچھ ایسے بادل تھے جو ذرا چوڑی اور مخنی سی لمبی لکیروں کی طرح تھے۔ آپ نے ایسے بادل دیکھے ہوں گے جو صبح طلوع آفتاب کے وقت یا شام غروب آفتاب کے وقت افق پر کبھی کبھی نظر آیا کرتے ہیں۔ مجھے یوں لگا جیسے کوئی آیت آسمان پر لکھی ہوئی ہو۔ آج بھی میں یہی کہتا ہوں کہ چھوٹی سی کوئی آیت تھی یا بادل ان الفاظ کی شکل میں ڈھل گئے تھے۔ زیادہ تر خیال یہ ہے کہ یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین لکھا ہوا تھا۔ اس کا مطلب آپ جانتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ میں نے دل میں پہلا عہد یہ کیا کہ اب گناہ کا ذرا سا خیال بھی ذہن میں نہیں آنے دوں گا۔ اب جو میری آنکھ لگی تو اس وقت کھلی جب اگلے دن کا سورج خاصا اوپر آ چکا تھا۔
میں باہر نکلا تو وہ آدمی جو میرے کام کاج کیا کرتا تھا اور کھانا پکایا کرتا تھا باہر بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اٹھ کھڑا ہوا اور پوچھا کہ ناشتہ لے آؤں یا میں غسل کروں گا؟ نہا دھو کر میں نے ناشتہ کیا اور اس آدمی سے کہا کہ وہ وانگ کو بلا لائے۔ میں محسوس کر رہا تھا میرا ذہن خاصا روشن ہو گیا تھا اور دماغ کچھ بہتر طریقے سے سوچنے کے قابل ہو گیا تھا۔ میں نے وانگ کو اس لیے بلایا تھا کہ اسے کہوں گا کہ کچھ آدمی اپنے ساتھ لے آئے تاکہ میں جاپانیوں کی رائفلیں، مشین گن اور ایمونیشن وغیرہ کسی موزوں جگہ پر چھپا دوں۔ وانگ کے آنے تک میں یہ سوچتا رہا کہ یہ اسلحہ اور ایمونیشن کہاں چھپایا جا سکتا ہے۔ سیدھی بات تھی کہ یہ سب چیزیں دریا میں پھینک دیتے، لیکن فوجی ہونے کی وجہ سے میں اتنا اسلحہ اور ایمونیشن ضائع کرنے سے گھبراتا تھا، یہ کسی وقت کام آ سکتا تھا۔ وانگ آیا تو میں نے اسے بتایا کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اس کی کوئی ضرورت نہیں سمجھ رہا تھا کہ اسلحہ چھپا دیا جائے۔ میں نے اسے بتایا کہ جاپانی پھر بھی آ سکتے ہیں اور ہم سب کو مار ڈالیں گے اور یہاں کی عورتوں کو اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ میں نے اسے یہ بھی بتایا کہ کوئی ایسا انگریز افسر بھی آ نکلے گا جو یہ اسلحہ دیکھ کر ہم پر یہ شک کرے گا کہ ہم جاپانیوں کے حامی ہیں اور جاپانی ہمیں یہ اسلحہ دے گئے ہیں۔ اچھا ہوا کہ وانگ میری بات سمجھ گیا۔ وہ 10-12 آدمی اپنے ساتھ لے آیا۔ ان کے پاس 2-3 کدالیں بھی تھیں۔ میں نے اسلحہ اور ایمونیشن اٹھوایا اور وہاں ان سب کو لے گیا جہاں چبوترا بنا ہوا تھا۔ اس چبوترے کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں۔ اسی چبوترے پر میں نے سمیع اللہ کو، اس کے ساتھیوں کو گولیاں ماری تھی۔ یہ چبوترا 4 فٹ سے کچھ زیادہ اونچا تھا۔ میں نے اس کے ارد گرد گھوم کر ایک جگہ دیکھ لی اور پھر آدمیوں کو بتایا کہ یہاں سے کھدائی کریں۔ کھدائی چبوترے کے پہلو سے اندر کی طرف کی گئی تھی۔ میں نے اس کی کھدائی یوں کرائی کہ زیادہ تر کھدائی زمین میں کی گئی تھی جس طرح کے قبر کھودی جاتی ہے۔ اس کی لمبائی ایک رائفل کی لمبائی سے 1.5 فٹ سے زیادہ رکھوائی۔ جب یہ کھدائی مکمل ہو گئی تو میں اس کے فرش پر کنکریاں اور پتھر ڈلوا دیے تاکہ رائفلوں کو زمین کی نمی کا زنگ نہ چڑھے۔ 9 رائفلیں اور ایک مشین گن تھی، یہ اس گڑھے میں رکھوا دی۔ ایمونیشن بھی رکھوا دیا اور کچھ اور چیزیں بھی تھی جو اسی کے اندر پھینکی، اور چبوترے کی سائیڈ میں یعنی اس گف کا جو دہانہ تھا وہاں گارے سے پتھر چنوا دیے اور باہر اور بھی پتھر ڈال کر مٹی کا ڈھیر لگا دیا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے اور بارش کا پانی بھی اس کے اندر نہ جائے۔ میں نے اپنی رائفل اور کچھ ایمونیشن اپنے پاس رکھا اور اس کے علاوہ انگریز پائلٹ کا ریوالور بھی میرے پاس تھا۔ 3-4 دن گزر گئے۔ میں نے پہلے کسی باب میں کہا ہے کہ میں یوں سمجھنے لگا تھا جیسے انہی لوگوں میں پیدا ہوا تھا اور میں اسی جنگل کی مخلوق ہوں، لیکن اس رات جو میری ذہنی کیفیت ہو گئی تھی اس نے میرے ذہن میں ایک تغیر بلکہ ایک انقلاب پیدا کر دیا تھا۔ میرے اندر یہ سوچیں بیدار ہو گئی تھی کہ میں اپنی عمر ضائع کر رہا ہوں اور اپنے آپ کو بھی ضائع کر رہا ہوں۔ کبھی خیال آتا کہ مجھے فوج سے یوں بھگوڑا نہیں ہونا چاہیے تھا، اور پھر یہ سوچ آتی کہ میں نے جس مقصد کے لیے، جس منزل پر پہنچنے کے لیے اتنا بڑا خطرہ مول لیا تھا، اس مقصد اور منزل تک مجھے جلدی پہنچنا چاہیے۔ میں نے وانگ سے پھر یہ کہنا شروع کر دیا کہ مجھے دریا کے پار پہنچا دے اور اب مجھے جانے کی اجازت دے، لیکن وہ نہیں مان رہا تھا۔ اس کے ساتھی بھی نہیں مانتے تھے۔ 4-5 دن اسی کشمکش میں گزر گئے۔ اس دوران وانگ ایک بار پھر قصبے میں گیا۔ وہ مجھے بھی ساتھ لے جانا چاہتا تھا، لیکن میں اب وہاں جانے سے کچھ گھبراتا تھا۔ ایک روز وانگ کا وہ دوست آ گیا جو قصبے میں رہتا تھا اور جس کے ہاں ہم جا کر رکے تھے۔ اس نے شجاع الدین کی کہانی سنائی۔ وہ وانگ کے گھر ٹھہرا تھا۔ دوپہر کھانے کے بعد وہ اور وانگ میرے پاس آ گئے اور خوب گپ شپ ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ دونوں پیے ہوئے تھے، لیکن اتنی نہیں کہ ان کی زبانیں لڑکھڑا رہی ہوں۔ آپ فوج کی کس پلٹن سے تھے؟ وانگ کے دوست نے مجھ سے پوچھا۔ آپ کو کس نے بتایا کہ میں فوج میں تھا؟ میں نے ہنستے ہوئے پوچھا اور کہا، کیا وانگ نے آپ کو میرے متعلق یہ نہیں بتایا کہ میں رنگون میں دکان کرتا تھا اور ایک مسجد میں امامت بھی کیا کرتا تھا؟ ہاں یاد آ گیا، اس نے کہا۔ آج وانگ نے مجھے کچھ زیادہ ہی پلا دی ہے۔ آپ رہنے والے کہاں کے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ میں آگرہ کا رہنے والا ہوں۔ میں نے جھوٹ بولا اور کہا، آپ نے شاید آگرہ کا نام سنا ہوگا۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہ کوئی اور بات کر کے پھر میرے متعلق کچھ پوچھ لیتا تھا۔ اس کے پوچھنے کا انداز ایسا تھا کہ مجھے کچھ شک ہونے لگا۔ شک یہ تھا کہ وانگ ہی نے بتایا تھا کہ یہ شخص جرائم پیشہ اور معزز قسم کے مجرموں میں سے ہے۔ وانگ نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ شخص فریب کاری اور دھوکہ دہی کا ماہر ہے، وہ مانڈلے کا رہنے والا ہے۔ مجھے شک ہونے لگا تھا کہ یہ شخص اگر اونچے درجے کا جرائم پیشہ ہے تو وہ یقیناً انگریزوں کی انٹیلیجنس کا انفارمر یعنی مخبر بھی ہوگا اور یہ میرے متعلق ہی معلومات حاصل کرنے آیا ہوگا۔ یہ میرا وہم بھی ہو سکتا تھا، لیکن اس کا انداز ایسا تھا کہ میں اس شک کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔
تو دوستو اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔